सेंचुरियन टेस्ट में आसाब की जंग में जनूबी अफ्रीका फतहयाब, पाकिस्तान जीत के करीब पहुंचकर हार गया। प्रोटियाज पहले टेस्ट में कामयाबी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गए। 148 रन के ताकुब में मेजबान टीम की 8 विकेटें 99 रन पर गिरी। रबाडा और यानसन ने 90 विकेट पर निस्फ सेंचुरी शराकत बनाकर पाकिस्तान से मैच छीन लिया। सीरीज के मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मंजूर। मदारिस से मुताल्लिक़ सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिल के मुताबिक हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा न पढ़ाएगा। और 13 मकामात पर मजलिसे वहदते मुस्लिमीन के एहतजाजी धरने। कराची में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, एहतजाज करने वाले कराची वालों की तकलीफ समझें और धरना खत्म करें। शहरी परेशान हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मुजाहिरीन को राम करने नुमाइश रंगी धरने में पहुंचे, लेकिन नाकाम रहे। MWM रहनुमाओं का धरना खत्म करने से इनकार, कहा एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो काबीना के मस्खरों को लगाम दें। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, PTI मुकम्मल यकसुई और संजीदगी से सियासत को इस्लाह की राह पर डालने की लिए कोशा है। इस्लाह की ख्वाहिश कमजोरी समझने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात सबूताश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिन 40,000 की वापसी का जिक्र ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उन्हें बाजवा ने वापसी की राह दिखलाई थी। शौकत यूसुफजई ने कहा, ख्वाजा आसिफ को डर है मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रेहाना डार असम्बली में आएंगी। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर जरूरी बयानात से रोके। खुलकर बताएं मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। कहा, PTI से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर BLA और खवारिज से भी बात करें। ये कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज इक़्तिदार के लिए अमरीका के पांव पड़े हुए हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, 9 मई की मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका में करारदादें नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई गईं। 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले को आपने लॉबियस्ट हायर किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मिसाक मईशत का मुतालबा कर दिया। कमालिया में गुफ्तगू में कहा, मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सों से चलते हैं। जिनको टैक्स देना चाहिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। पास्को करप्ट तरीन इदारा है, बंद होना चाहिए। महंगाई 5% से ऊपर ले जाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीनी की बरामदात से पहले काश्तकारों को पैसे ना मिले तो शुगर मिल सील कर देंगे। मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तमाम मामलात हल हो गए। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स की बात मानी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, जो मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया है। तर्जुमान JUI कहते हैं, जिद्दोजहद रंग ले आई, दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करते रहेंगे। मदारिस पाकिस्तान के नजरियाती जोग्राफियाई के मुहाफ़िज़ हैं। के हल के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगा रात गए खत्म। एक फरीक ने चंद नकात पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जरगा बुध को दोबारा होगा। बड़े निकात पर इत्तफाक है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। लोअर कोरम के इलाके बगन में मरकजी रोड पर धरना जारी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। हाफिज नईम उर रहमान ने खिताब में कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल की खुली दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला अमरीका है। मुस्लिम ममालिक बेहिसी का मुजाहरा करके इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेटर इसराइल गजा तक नहीं, हरम शरीफ तक होगा।
حماس فلسطینیوں کی حقیقی نمائندہ تنظیم ہے، حکومت پاکستان میں حماس کو دفتر کھولنے دے، بانی پی ٹی آئی جیل سے حماس کی حمایت کا اعلان کر دیں، تب ہم مانیں گے کہ وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ کسی کو جیل میں ڈالنا اور نکالنا ہو تو ہمارے حکمران امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو جمہوری آزادی دینا ہوگی۔ غزہ مارچ میں بچوں اور خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت، اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف نعرے لگائے۔ خیبر پختونخوا میں 152 ارب کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ فرضی کمپنیوں کو اشتہارات کی مد میں اربوں روپے جاری کیے گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے خزانے سے کروڑوں روپے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، تحریک انصاف نے اپنے دور میں کرپشن کے فروغ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں 10 سال سے حکومت ہے، بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ پہلے بزدار کے ذریعے پنجاب سے بدلہ لیا گیا، اب علی امین گنڈاپور کے ذریعے خیبر پختونخوا سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا رواں سال ترسیلات زر میں 31% اضافے کا خیر مقدم، کہتی ہیں اوورسیز نے 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ، فریب، فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں، اوورسیز پاکستانی سنبھلتی ہوئی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ملک کے 3 صوبوں کی سیوریج لائنوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، ذرائع کا کہنا ہے 26 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ حیدرآباد، جیکب آباد، جامشورو، قمبر، کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، کورنگی، ملیر اور ساؤتھ کے اضلاع کی سیوریج لائنز میں پولیو پازیٹیو ہے۔ میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سکھر، چمن، کوئٹہ، یوب، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ڈی جی خان کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ یونان کشتی حادثے پر ایف آئی اے نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی۔ ایف آئی اے نے 31 افسران کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے تک 31 افسران کو کہیں بھی تعینات نہیں کیا جائے گا۔ ایف آئی اے افسران حادثے سے قبل مختلف ایئرپورٹس پر تعینات تھے۔ کشتی حادثے میں بچ جانے والے افراد سے پوچھ گچھ کے بعد افسران پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ جن اکاؤنٹس میں رقم ٹرانسفر ہوئی، اسٹیٹ بینک سے تفصیلات لی جائیں گی۔ اسمگلنگ میں ملوث ملزم غلام دستگیر عرف کامران لیبیا فیصل آباد سے گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم غلام دستگیر کو گرفتار ملزم عبد الرحمان کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان بین الاقوامی گینگ کا حصہ، شہریوں کو سمندر کے راستے لیبیا سے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں۔ 7 شہریوں کو یورپ بھجوانے کے نام پر 2 کروڑ 73 لاکھ روپے لیے تھے۔ بھارت نے کشمیر جیسی جنت کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں مساجد شہید کر کے مندر بنانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک کا کشمیری ثقافت تقریب سے خطاب، کہا بھارت کشمیری ثقافت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں نوٹس لیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں لینڈنگ کے دوران طیارے میں آگ لگ گئی، 177 افراد ہلاک، 2 افراد کو معجزانہ طور پر بچا لیا گیا۔ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث طیارہ رن وے سے پھسل کر باڑ سے ٹکرایا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی، طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا طیارے حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غم کی گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ۔ گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں شدید سردی، اسکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ استور اور گلگت میں -8 ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں سے لوگوں کی قلفی جمنے لگی۔ قلات میں درجہ حرارت -7، کوئٹہ اور زیارت میں -6 تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بھی سردی کا زور برقرار، پارہ 9 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔
غزہ میں اسرائیلی حملے بدستور جاری، شمالی غزہ میں بمباری، 36 فلسطینی شہید، رفح میں اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی جان سے گئے، بے گھر فلسطینیوں کی امداد تاحال بحال نہ ہو سکی، صہیونی فورسز کا شمالی غزہ کا 2.5 ماہ سے محاصرہ، اقوام متحدہ کا کہنا ہے لاکھوں افراد شدید سردی سے دوچار، بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، بین الاقوامی برادری امداد پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ یمن میں اسرائیلی حملے کے وقت صدر WHO کو محفوظ مقام پر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹیڈروس سنا ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود تھے، اچانک حملہ ہوا، ٹیڈروس کو سیکیورٹی اہلکار محفوظ مقام پر لے گئے۔ سنا ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کنٹرول ٹاور تباہ، طیاروں کو نقصان پہنچا۔ راولپنڈی میں فائرنگ سے نجی کمپنی کا مالک قتل، پولیس کا کہنا ہے مالک عرفان کو ریکی کے بعد گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا، واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے، ملزمان فرار ہو گئے۔ اسٹار بیٹر بابر اعظم ICC T20 کرکٹ آف دا ایئر کے لیے نامزد ہو گئے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ بابر نے 24 میچوں میں 738 رن سکور کیے، امیدواروں میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ، زمبابوے کے سکندر رضا اور بھارت کے ارشدیپ کا نام شامل ہے۔ اسکاٹش جونیئر اوپن چیمپئن شپ میں اذان علی کی شاندار پرفارمنس، قومی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اذان علی نے پہلے میچ میں اٹلی کے سیریلو، دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کے جوزف کو شکست دی۔ جھیلیں جم گئیں، پہاڑ سفید ہو گئے، چین کے بیشتر شہروں نے برف کی چادر اوڑھ لی، سیاحتی مقامات پر برف باری نے نظارے حسین بنا دیے، نظاروں کا لطف اٹھانے سیاح کھنچے چلے آئے۔ امریکہ میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں جاری، نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر روایتی کرسٹل بال نصب کر دی گئی، تقریب میں معروف امریکی گلوکار پیٹ بال نے شرکت کی۔